بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا پیارا دین اسلام ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ چند ایک احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو۔ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھے۔ پھر ارشاد فرمایا، مہاجر وہ ہے کہ جو گناہ کرنا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، کسی کے سودے پر سودا نہ کرو، اور فرمایا اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اور اسے حقیر نہیں جانتا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی شخص کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو دو حدیث مبارکہ بیان کی گئی، کامل مسلمان کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مومن کہ جس سے دوسرے مسلمان اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ اور اس حدیث پاک میں فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا۔ میں یہی بات بندے کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر تر سمجھے، اپنے سے کم تر سمجھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ تعلیمات نبویہ ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں، اپنے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے، اسے حسد نہ کرے، بغض و کینہ نہ رکھے، اس کی خیر خواہی چاہے، اور اس کو ہر طرح سے اس کا خیال رکھے، یہ ہمارا معاشرہ جو اس ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، بہت حد تک یہ بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے پہ لگا رہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو خراب کرنے پہ لگا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں، ایک مسلمان بھائی کی عزت کو خراب کرنا، ایک مسلمان بھائی کا مال دھوکے سے لے لینا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کی نہت بے عزتی کرنا، ایک مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانا، ایک مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کرنا، تو یہ اگر ہمارا ذہن اس طرح ہو، مسلمان میرا بھائی ہے، دوسرا مسلمان ہے یہ بھائی ہے، ہمارا آپس میں ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے اسلام کا رشتہ۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہے،
مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، اس کا برا سوچنے والے نہیں ہیں۔ آج تو برا سوچا جاتا ہے، فلاں ہے وہ اس کا مال چلا جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے، فلاں جو ہے یہ اتنا اس کو شہرت ملی ہے، اتنی عزت ملی ہے، یہ عزت جو ہے اس کی خاک میں مل جائے، اتنا عالیشان مکان بنا لیا، کہاں سے پیسے آئے اس کے پاس، یہ مال چلا جائے، وہ تندرست ہے، وہ کاش کے بیمار ہو جائے، تو اس کا برا سوچا جاتا ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اگر آج ہم کسی کا اچھا سوچیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا، اور اگر ہم کسی کا برا سوچیں گے تو ہو سکتا ہے وہی آفت وہی مصیبت ہم پہ بھی نہ آ جائے۔ اس لیے اچھا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر برا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی، اپنے مسلمان بھائی کی جان کی، مال کی حفاظت کرنی چاہیے، کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے کہ جس سے میرے مسلمان بھائی کا دل دکھ جائے، میرے مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو جائے۔ اور یہی بات نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمائی، ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کی آقا ہم میں سے مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ میں میرے صحابہ میری امت میں قیامت والے دن مفلس وہ ہوگا کہ جو نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال نہ حق کھایا ہوگا، کسی کے اوپر زیادتی کی ہوگی، اور اس طرح یہ لوگ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کے گناہ جو ہے، جن کا حق باقی رہ چکا ہوگا، ان کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، اور اعلان ہوگا، کہا جائے گا کہ یہ وہ بد نصیب ہے کہ یہ دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اس لیے یہ اپنی زبان کو بھی درست استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ مسلمان کا ہم پہ حق ہے، اور میرا عمل کیسا ہے، میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں میں اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہوں، اور یہی دل آزاری کرنا، یہی اس کی بے عزتی کرنا، یہی اس کو تنگ کرنا، یہی اس کے حقوق کو پورا نہ کرنا، ہمسایہ ہے تو اس کا خیال نہ رکھنا، ماں باپ ہیں تو ان کا خیال نہ رکھنا، اولاد ہے تو ان کا خیال نہ رکھنا، کہیں یہی وجہ، یہی جو ہے یہ خیال نہ رکھنا، ان کے حقوق کو پورا نہ کرنا، کل روز قیامت میری رسوائی کا ذریعہ نہ بن جائے، میری رسوائی کا باعث نہ بن جائے، اور میں ذلیل و خوار ہو کر کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اس لیے ہمیں ہر طرح سے یہ خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے پیارے دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک کیسا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں بات میرے سامنے نہ لے کر آئے، کہ میں چاہتا ہوں کہ پاک سینہ لے کر تمہارے سامنے آؤ۔ جو نبی پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک تو ہے ہی پاک ہے، امت کی تعلیمات کے لیے کہا کہ دوسرے صحابہ کی شکایتیں لے کر نہ ہو میرے پاس، اس طرح میرے دل میں ان کے بارے میں بات ہوگی۔ میں چاہتا ہوں پاک سینہ، صاف سینہ لے کر تمہارے پاس آؤں۔ آج ہم ایک ہی بات سنتے ہیں، دوسرے کی سنتے ہیں، تیسرے کی سنتے ہیں، اور مسلمان بھائی کے بارے میں ہمارا ذہن کیسا بنتا ہے، اگر اس کی عزت ہمارے دل میں ہوتی ہے وہ عزت نکل جاتی ہے، فلاں تو ہے ہی ایسا ہے، فلاں تو ہے ہی ایسا ہے، فلاں تو ہے ہی ایسا ہے، نہ بھی ہو ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، اور اس سے یاد رکھیے نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے کردار کو صاف رکھنا چاہیے، اور ہمارا بالکل کردار صاف ہو، ہماری گفتگو صاف ہو، اور ہمارا دل جو ہے یہ بھی ہر طرح کی برائی سے صاف ہو۔ رب کریم جل جلالہ ہمیں حقوق العباد کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔